میں نے جوتے اور کپڑے رکھ دیے ہیں کہ کون کون سے لے کر جانے ہیں. پھر پہننا خاصا مشکل ہو جاتا ہے. ساتھ میں نے پیپر سوپ بھی رکھ دیا ہے. وہ بیگ پھر فائنلی پیک کر لیا ہے اس کر کے دھوپ میں نہ جا. پرفیوم بھی کیونکہ گرمی کا موسم ہے. میں نے واٹر بوٹل کو فل کیا ٹھنڈے پانی سے. ان سرسبز و شاداب درختوں اور گھر کو خیر باد کی ایک جانب کینوں کے درخت اور دوسری طرف سامنے لکھا ہے ویلکم ٹو سرگودا کا لاری اڈا. یہ اس کا ایگزٹ گیٹ ہے. اس طرح کے لوگوں کو میں جب بھی دیکھتا ہوں مجھے رونا آ جاتا ہے. 12:54 پر. السلام علیکم، کیسے ہو؟ ٹھیک ہو نا؟ ویلکم بیک ٹو باتوں باتوں میں. دس از حسیب ظفر. امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے اور زندگی کو جی رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں. ابھی یہ دیکھیں ذرا، میں رخت سفر باندھنے لگا ہوں گجرانوالہ کینٹ کا. میں نے تیاریوں میں سب سے پہلے کام یہ کیا ہے کہ میں نے جوتے اور کپڑے رکھ دیے ہیں کہ کون کون سے لے کر جانے ہیں. اور سلیپرز بھی ساتھ لے کے جاؤں گا کیونکہ ظاہر ہے وہاں پر ضرورت پڑے گی. تو کپڑوں میں نے کاٹن کے 4 سوٹ مختلف اور خوبصورت رنگوں میں یہاں پر رکھ دیے، جو موسم کی صورتحال سے نپٹنے کے لیے بہترین آپشن ہے کیونکہ گرمی میں پینٹ شرٹ پہننا خاصا مشکل ہو جاتا ہے. ساتھ میں نے پیپر سوپ بھی رکھ دیا ہے جس کی راستے میں ضرورت پڑ سکتی ہے. آپ کہیں واش روم جاتے ہیں یا آپ کو کہیں ہاتھ دھونے پڑتے ہیں کچھ کھانے پینے کے لیے تو ضروری ہے. تو بیگ پھر فائنلی پیک کر لیا ہے. اور اب میں لاسٹلی یہاں پر گرمی کے موسم میں سن بلاک اگر انسان یوز کر کے دھوپ میں نہ جائے تو غلط ہے. ساتھ میں پرفیوم بھی کیونکہ گرمی کا موسم ہے تو یہ بھی ضروری ہے، یہ بھی لگا لیا ہے. اور اب میں تقریباً ریڈی ہوں. اچانک سے مجھے یاد آیا کہ یار گرمی کے موسم میں پانی کی بوتل تو ساتھ میں ہونا بہت ضروری ہے. تو میں نے واٹر بوٹل کو فل کیا ٹھنڈے پانی سے اور اس کو بھی اپنے بیگ کی زینت بنایا. اور اب وقت آ گیا ہے کہ ان سرسبز و شاداب درختوں اور رنگ برنگے خوبصورت پھولوں سے چاروں طرف سے گھرے ہوئے خوبصورت اور پیارے سے اس گھر کو خیر باد کہنے کا. تو میں کچی سڑک پر اپنے پکے رشتوں اور اپنے پیارے گاؤں کو چھوڑ کر شہر کی جانب نکلتا ہوں. اور یہ سفر ہے تقریباً 20 منٹ کا جو کہ شہر سیلم والی تک کا ہے. اور وہاں سیلم والی پہنچ کر ہم نے پہلے ہی ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہم سموسے کھائیں گے. تو ہم سیلم والی جیسے ہی پہنچتے ہیں ہم انجوائے کرتے ہیں وہاں کے بہت مشہور و معروف سموسے کیونکہ وہ بھائی کو بہت پسند ہے جو مجھے چھوڑنے آئے تھے. تو ہم نے سموسے بھی انجوائے کر لیے اور اس کے بعد میں نے ٹکٹ خریدا اور میں سوار ہو گیا گاڑی میں فرام سیلم والی ٹو سرگودا. تو یہ خوبصورت روڈ، خوبصورت راستے، لیکن جب ان راستوں پہ جب آپ گھر سے دور جا رہے ہوتے ہیں تو یہی تکلیف دہ ہوتے ہیں. اور جب انہی راستوں پر آپ دور سے اپنے گھر کی جانب گامزن ہوتے ہیں تو آپ کو یہی راستے بہت خوبصورت لگتے ہیں اور سفر بھی بہت جلدی سے کٹ جاتا ہے. اب آپ سرگودا کی حدود میں سفر کر رہے ہیں اور آپ کو کینوں کے باغات نظر نہ آئیں یہ تو کسی کتاب میں نہیں لکھا. اور اگر سرگودا کی ویڈیو بن رہی ہو، خاص طور پہ اس طرح کا ٹریول ولاگ ہو یا ٹریولاگ ہو اور وہاں کینوں نظر نہ آئیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو سڑک کی ایک جانب کینوں کے درخت اور دوسری طرف سفیدے کا خوبصورت جنگل، یہ دونوں اس راستے کو بہت خوبصورت بنا دیتے ہیں اور اس سفر کو بھی بہت خوبصورت اور جاندار بنا دیتے ہیں. دونوں طرف گرینری اور درمیان میں خوبصورت سڑک پر خوبصورت سفر کرتے ہوئے میں فائنلی پہنچتا ہوں سرگودا. اور یہ ہے وہ موڑ جہاں سے آپ باقاعدہ سرگودا میں انٹر ہوتے ہیں. اس کو کہتے ہیں 85 جال اور سامنے لکھا ہے ویلکم ٹو سرگودا. تو اس روڈ کو چھوڑتے ہوئے نہر کے ساتھ ساتھ آپ نہر کراس کرتے ہیں اور یہ ہے آخری ٹرن سرگودا شہر کی جانب. تو یہاں پر سامنے آتی ہے ایک گاڑی جس کا ڈرائیور شاید غفلت یا جس بھی وجہ سے بالکل سامنے آ گیا تو ڈرائیور نے جلدی سے بریک مار کے اس کو بچایا اور پھر وہ آگے چل نکلے. اور یہ ہے لاری اڈا روڈ جو میں رکشے میں سوار ہوا بس سے اتر کے اور میں چل دیا لاری اڈا سرگودا کی جانب، جو سرگودا کی خوبصورتی میں اضافہ کرتا ہے اور شاید پاکستان کا سب سے خوبصورت لاری اڈا ہے کیونکہ اس کی کنسٹرکشن، اس کی بلڈنگ اور اس کی جو ایک ڈسپلن وے میں اس کی جو سیمیٹری ہے وہ بہت اٹریکٹیو ہے اور بہت خوبصورت ہے. تو یہ ہے سرگودا کا لاری اڈا، یہ اس کا ایگزٹ گیٹ ہے. تو یہ سامنے اس طرح ایک تکون شکل میں جس کو کرو شکل میں سارے اڈے ہیں اور میں نے جانا تھا سٹینڈ نمبر 2 پہ. مجھے نان سٹاپ گاڑی تو نہیں ملی تو میں فائنلی بیٹھا لاہور کی گاڑی میں اور اس کے بعد لاہور کی گاڑی کیونکہ لوکل تھی اس لیے یہ بڑی دیر کے بعد نکلی اور اس کو میں چھوڑ کر
پھر سوار ہوا سیالکوٹ کی گاڑی میں راستے سے، اور یہ ہے وہ سیالکوٹ کی گاڑی۔ اب 2 بجے شروع کیے گئے سفر کو کافی رات ہو چکی تھی، اور یہ چنے بیچنے والا بھی گاڑی میں سوار ہوا، اور اس نے میرے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھے بھائی کو چنے دیے جو مجھے بہت اٹریکٹیو لگے، لیکن میں نے وہ نہیں خریدے۔ تو راستے میں گاڑی اسٹے کرتی ہے اور مجھے یہ بچی نظر آئی۔ اس طرح کے لوگوں کو میں جب بھی دیکھتا ہوں مجھے رونا آ جاتا ہے، کیونکہ یہ لوگ بہت اسپیشل ہوتے ہیں۔ کسی کی یہ بیٹی تھی، کسی کی بہن تھی، تو ان کو میں نے دیکھا تو یہ پیسے مانگنے کا اشارہ کر رہی تھی۔ میری جیب میں پیسے تھے کھلے 110 روپے، تو میں نے اس کو وہ دیے۔ 10 روپے کو شاید یہ پہچانتی تھی، لیکن 100 روپے کو اس نے کافی دیر تک بڑے غور سے دیکھا۔ شاید اس کو لگ رہا ہوگا کہ یہ کوئی نقلی پیسے مجھے دے دیے گئے ہیں، لیکن بعد میں یہ بڑی خوش ہو کر سائڈ پہ چلی گئی اور گاڑی آگے نکلتی ہے، اور فائنلی میں ہاسٹل پہنچ گیا 12:54 پر۔ 2 بجے دوپہر کو شروع ہونے والا سفر رات کو 12:54 پر اختتام پذیر ہوا، اور ہاسٹل میں مکمل سناٹا اور خاموشی تھی ہر طرف، سوائے ایک گارڈ کے اور ایک میرے دوست کے۔ یہاں پر کوئی بھی موجود نہیں تھا، ہر طرف تالے اور خاموشی، دیواریں کھانے کو آ رہی تھیں۔ بہرحال میں تھکا ہارا سیدھا اپنے کمرے کی جانب چلا، اور میں نے سوچا کہ اب تو سونا ہی چاہیے، کیونکہ بہت لمبا سفر اور بہت زیادہ تھکاوٹ، رات کا 1 بج چکا ہے۔ اور آپ سے ملاقات ہوتی ہے اب اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ولاگ پسند آیا ہوگا۔ اللہ حافظ۔